اچھا، بنیادی طور پہ چھوٹا سا تعارف علامہ اقبال کا آپ لوگوں سے مجھ سے ریلیونٹ کیوں ہے علامہ اقبال، اس کی ایک ریفلیکس آپ کو دوں کہ جو کتاب ان کی پہلی کتاب ہے بانگ درا، یہ انہوں نے اس میں زیادہ تر کلام انہوں نے 28-29 سال کی عمر تک انہوں نے لکھا، یعنی 2008 تک انہوں نے اس کا زیادہ تر حصہ لکھا ہے۔ 80% کتاب جو ہے وہ انہوں نے نوجوانی کی عمر میں لکھی ہے، یوتھ میں لکھی ہے، اور اتنا بڑا شاعر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی یوتھ میں وہ ایسے کیا خیالات ہیں جنہوں نے اس کو اقبال بنایا، ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک شاعر اور مفکر بنایا۔ وہ ایسے کیا بلیف سسٹم اپنے پاس رکھتا ہے جو اس کو اقبال سے، محمد اقبال سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، سر اقبال بنا دیتا۔ تو یہ کچھ میرے جاننے والے بھی اندر آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ انوائٹ کرتے ہیں۔ اقبال کے بارے میں چند ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے رہا ہوں، اور ایگزسٹینشلزم سے ریلیٹڈ اس کے کچھ افکار کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ 2008 7 نہیں، 1907-8 تک۔ اچھا، تو ایک نوجوانی کے اندر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے کیا افکار ہیں، ایسے کیا خیالات ہیں، ایسا کون سا بلیف سسٹم ہے جو علامہ اقبال کو علامہ اقبال بناتا ہے۔ ہم نے علامہ اقبال کو ایک قومی شاعر کے طور پہ پڑھا، ایک قومی شاعر جو ایک منتشر امت کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو یکجا کرنے کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، اس طرح کے شعر ملتے ہیں، جو ایک فکر ہے کہ یار یہ ایک منتشر قوم جو ہے وہ ایک اسلامک بینر کے نیچے دوبارہ سے آئے۔ ایک شاعر میں وہ اقبال میں ملتا ہے۔ دوسرا ایک سیاسی مفکر ہے جو اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پہ روشنی ڈالتا ہے، اور جو موجودہ رائج پولیٹیکل سسٹم ہے ویسٹرن، اس کو کرٹیسائز کرتا ہے، اس کی ایتھیکل فیلیسز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، کیپٹلزم کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور پھر مسلمانوں میں جو رائج نظام ملوکیت ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا۔ تو یہ ایک ریلیجیس شاعر ہمارے پاس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مفکر ہے جو ایتھکس کے اوپر اور اس طرح کی بیوٹی کے اوپر ڈیبیٹس کرتا ہے، جن کی ریفلیکشن ہمیں، ان کے اسٹریٹ ریفلیکشن ان کی کتاب میں مل جاتی ہیں۔ اب یہ اتنے سارے تعارف علامہ اقبال کے بڑے عام ہیں سوسائٹی کے اندر، اور ان نظریات کے تحت ان کانٹیکسٹ میں اقبال کو پڑھا جاتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ریلیونٹ ہے، لیکن امیڈیٹلی کسی نوجوان کے ساتھ اس حد تک ریلیونٹ نہیں ہے جتنا کہ آج ماڈرن لٹریچر ہوتا ہے ریلیونٹ کسی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو میں نے اقبال کو ایکسپلور کیا ہے، جس کے تحت یہ سارا سیشن میں نے یہاں پہ رکھا ہے، وہ اقبال ایک بنیادی طور پہ ایک شاعر ہے جو ایک شاعر سے زیادہ ایک سائیکولوجی کا ایک استاد ہے، جو کہ تھراپسٹ ہے، اور ایک ایگزسٹینشیل کرائسس جس کی آج بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے اور بڑا عام ایک فینومینا ہے، اس کے اوپر کچھ خیالات کا اظہار کرتا ہے، اور اس ایگزسٹینشیل کرائسس جس کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس سارے ایگزسٹینشیل کرائسس کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے۔ ایگزسٹینشیل کرائسس بنیادی طور پہ یہ ہے، اب آپ کی اور میری بات ہونے لگی ہے امیڈیٹلی، یہ تو ایک چھوٹا سا تعارف تھا اقبال کا۔ ایگزسٹینشیل کرائسس سائیکالوجی میں ایک بنیادی طور پہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے انسان گزرتا ہے، سچویشن کہ جس میں اس کو احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد اس کی زندگی کا مطلب اسے کلیئر نہیں ہوتا، اس کو زندگی بڑی میننگ لیس لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزسٹینشیل ڈپریشن اس کی زندگی پہ چھانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی زندگی کی اسے سمت نظر نہیں آتی، اور ایک بیزاری کی، ایک انگزائٹی کی کیفیت اس کے اوپر طاری رہتی ہے۔ یہ ساری انگزائٹی، یہ سارا ڈپریشن، یہ ساری بیزاری سائیکالوجی یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، کویشچن کرتی ہے ہمارے بیہیویئرل پیٹرنز کو دیکھ کے۔ مثلا آپ اور میں کالج یونیورسٹی سے نکل کے
زندگی میں پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پیچھے کیا کیا، تو آگے فیوچر ہمارا ہمیں بڑا بلر نظر آتا ہے. اور اس سارے سینیریو میں چونکہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ گولز نہیں ہوتے، تو ایک بیزاری اور ایک اسکیپ کی کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے. نہ صرف اپنی آئیڈینٹی کو ہم نہیں پہچانتے، اس پہ ریلائی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ارد گرد بھی جو سوسائٹی ہے اس سے بھی ہم ڈس ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور ڈفرینٹ اسکیپس ڈھونڈتے ہیں، جس میں مٹیریل اسکیپس ہیں، جس میں ڈرگس کے اسکیپس ہیں، اور بعض اوقات اس حد تک بات آتی ہے کہ لوگوں کو بڑے خطرناک خودکشی سے متعلق خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑی مایوسی کی کیفیت ہے. یہ وہ ساری پکچر ہے ایگزسٹینشیل کرائسس کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سائیکالوجی نے اس کو ایکسپلور کیا. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے ایگزسٹینشیل کرائسس کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوتا. یعنی اس نے تھرو آؤٹ اپنی زندگی میں ابھی تک اس کا مطلب تلاش ہی نہیں کیا، اپنے سامنے کوئی گول ہی نہیں رکھا جس کی طرف اس نے موو کرنا ہے، کوئی اچیومنٹ کرنے کی طرف ابھی اس نے اپنی کوشش شروع نہیں کی. تو یہ ایک کنکریٹ آبجیکٹیو آف لائف یا آبجیکٹیو آف یور ٹیمپرری لائف اگر آپ کے پاس نہ ہو، تو یہ ساری سچویشن آپ کو ایگزسٹینشیل کرائسس کی طرف لے کے جاتی ہے، ان احساسات کی طرف لے کے جاتی ہے جو ڈپریسنگ ہے، جو بیزار کن ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک کنسیپٹ پازیٹیو اور نیگیٹیو ایموشن کا کنسیپٹ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب اس کے ہاں پازیٹیو ایموشن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی زندگی بری تب گزرتی ہے جب اس کے ہاں نیگیٹیو ایموشن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. یعنی زندگی کا اچھا برا ہونا سائیکالوجی میں نیگیٹیو اور پازیٹیو ایموشن کے لینس سے دیکھا جاتا ہے. اچھا، یہ پازیٹیو ایموشن کو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ذہن کے اندر ہائپوتھیلمس میں ایک میکانزم ہے جو کہ ذہن کے اندر کسی آبجیکٹیو کے موجود ہونے کی وجہ سے اور پھر اس کی طرف موو کرنے کی وجہ سے ذہن میں پازیٹیو ایموشن کا ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کے تحت آپ کو زندگی بہتر لگتی ہے. ویری اوور سمپلیفیکیشن اگر اس کی میں کروں تو وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ زندگی میں کوئی گول فارم کرتے ہیں اور اس کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک پازیٹیو ایموشن آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ پازیٹیو ایموشن آپ کو نہ صرف زندگی کی انرجی دیتا ہے بلکہ اس کو گول کو اچیو کرنے کی بھی انرجی دیتا ہے، اور ایک خوشی کا یا اطمینان کا احساس آپ کے اندر تب ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کے ہاں کوئی آبجیکٹیو، کوئی کنکریٹ، کوئی بڑا میجر آبجیکٹیو آپ کے پاس ہو. اور پھر جتنا لیول اس آبجیکٹیو کا ہوگا اتنا ہی لیول پازیٹیو ایموشن کا بھی ہوگا. یعنی the linkage of positive emotion and objective is very evident in philosophy. یہ سارا سینیریو سائیکالوجی کا جو میں آپ کے سامنے پیش رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی سنا ہو. ایک بڑی عام ڈیبیٹ ہے کہ کوئی فوکس آن یور گولز، فوکس آن یور آبجیکٹیوز، اپنی زندگی میں کوئی امبیشن بنا لیں. یہ ساری ڈیبیٹ اسی تھاٹ سے اوریجنیٹ ہوتی ہے کہ آگے زندگی میں جو ہی آپ کوئی مقصد فارم کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو زندگی میں معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس میں پازیٹیو ایموشن آ جاتا ہے، اس میں لیونگ موٹیویشن آ جاتی ہے، اس میں بیزاری ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس سارے پازیٹیو ایموشن کا ایک اور رد عمل یہ ہے کہ یہ ہر رسپانسبلٹی کی طرف آپ کو راغب کرتا ہے. یعنی اگر آپ اس گول کی طرف موو کرتے ہو، آپ کے سامنے کوئی مشکل بھی آ رہی ہے تو اس مشکل کو بھی آپ سالو کرنا پسند کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ایک قسم کی خوشی، ایک قسم کی تسکین کا احساس ہوتا ہے. سو دس از ایگزسٹینشیل کرائسس. اور سائیکالوجی میں ایگزسٹینشیل کرائسس کا حل بنیادی طور پہ کسی آبجیکٹیو کی طرف موو کرنا ہے، کسی آبجیکٹیو کو فارم کرنا ہے. یہ ساری تھیم اقبال کے ہاں سائیکالوجی کی ایکسپلوریشن کے پہلے اقبال اس کے اوپر ڈسکشنز کر چکے ہیں. اب یہ کنسیپٹ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو آبجیکٹیو کا ہے کہ کس طرح زندگی میں کسی مقصد کا موجود ہونا زندگی کو خوبصورت بناتا. اقبال کی یہ غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح اسی فریم ورک میں کرنے کی کوشش کروں گا.
اور آج یہی گفتگو میں نے دبستان میں بھی کی کہ نہیں ہے غرض نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا، نہیں ہے غرض نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا. یعنی زندگی میں پیدا ہونے کے علاوہ اگر تمہاری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے اور صرف ایک اپیرنٹ زندگی گزارنا ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم بس اس دنیا میں آؤ، سانسیں لو اور وداؤٹ اینی مقصد تم اس زندگی کو گزارو. یہ کانٹیکسٹ ہے کہ نہیں ہے غرض نمود. نمود یعنی پیدائش اور ظاہریت. نہیں ہے غرض نمود. نمود کے علاوہ اگر تمہاری زندگی کا جو مدعا تیری زندگی کا کوئی مدعا نہیں ہے تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا. یعنی اگر تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم زندگی کو بس سانسوں کی طرح گزار دو، تو ایک نفس میں، ایک سانس میں تم اس طرح مٹ جاؤ گے جس طرح ایک لمحے کے اندر ایک شرارہ روشن ہوتا ہے اور وہ بس ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھی پیدا ہوتا ہے اور وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اپنی روشنی کیے بغیر، کرنے سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے. یہ امپورٹنس ہے آبجیکٹیو کی زندگی میں، ڈریم کی، کسی خواب کو اپنے مد نظر رکھنے کی. یہ امپورٹنس ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو زندگی ایسے ہی ہے جیسے ان دا بلنک آف این آئی ختم ہو گئی. اچھا، جو ہی یہ ایک شعر، ابھی یہ سادہ سی میں نے آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن لکھی ہے. اس کی تہہ میں جائیں تو اگر کوئی سائیکو اینالسٹ اس کو اسٹڈی کرے اور وہ اس کے لیے یہ شعر ایسی ہے جس طرح کوئی ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل ہو گیا کہ نہیں ہے غرض نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا، تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا. ایک اوور دا 2 سینچریز پھیلی ہوئی ایک ڈبیٹ کو ایک شعر کے اندر ایک شخص لے کے آیا، اور اس نے، آپ کو بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ اس شعر کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار زندگی میں میننگ کیسے پیدا ہوتا ہے کسی مقصد کو فارم کرنے سے. ٹھیک ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہم نے یہ شعر نہیں بھی پڑھا اور ویسے بھی ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو سوال یہ پیدا تھا کہ وہ مقصد کیا ہو، کس قسم کا مقصد ہو. کیا جو آپ مقصد رکھتے ہیں وہ واقعی آپ کو پازیٹیو ایموشن جس کی آپ کو ضرورت ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، وہ اسی طرح کا پازیٹیو ایموشن آپ کو جنریٹ کر کے دے گا؟ کیا اس کا کوئی ایویڈنس، یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ مقصد کون سا زیادہ اچھا پازیٹیو ایموشن ڈیولپ کرتا ہے؟ کیا صرف کوئی اچھا پارٹنر ڈھونڈ لینا بھی ایک مقصد ہے؟ کیا یہ آپ کی زندگی میں اس لیول کا پازیٹیو ایموشن پیدا کر سکتا ہے؟ کیا ایک نوکری، ایک جاب، ایک گھر بنا لینے کی آبجیکٹیو، اس کا ایک خواب، کیا وہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو ایموشن پیدا کر سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو نیچر آف آبجیکٹیو ہے، نیچر آف ڈریم ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جتنی زیادہ اچھی نیچر ہوگی اس خواب کی، اس آبجیکٹیو کی، اتنی زیادہ اچھی زندگی ہوگی، اور جتنا وہ کامن ہوگا اتنی کامن زندگی ہوگی. اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر اور بالکل یونیک اور بڑا اچھا بنانا چاہتے ہیں تو یو وڈ نیڈ ٹو ہیو ویری ریئر کائنڈ آف، ویری یونیک اینڈ ویری گڈ کائنڈ آف آبجیکٹیو اینڈ ڈریم، جو آپ سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی ذات سے بڑا ہو. تبھی آپ کی زندگی بڑی ہوگی. تو اس امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں. یعنی خدا کا عاشق ہونا بھی تو ایک اپنے آپ میں ایک سمت ہے، ایک آبجیکٹیو ہے، ایک ڈریم ہے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. یعنی ان کے پاس بھی ایک آبجیکٹیو ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، بیابانوں میں آوارہ پھرتے ہیں، رہبانیت اختیار کر چکے ہوتے ہیں، کتنی میننگ لیس لائف گزارتے ہیں. یعنی وہ کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتا اقبال ان کے آبجیکٹیو آف لائف کو. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی اس کے ہاں ایک ہیرارکی آف آبجیکٹیوز ہے علامہ اقبال کے ہاں، اور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہر آبجیکٹیو کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایموشن کسی حد تک آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے، لیکن کوئی بہت بڑا مقصد کیوں نہیں آپ بناتے. تو یہ جو صرف اپنی، جس کو کہتے ہیں نارسسسٹک بیہیویئر کہ مجھے خدا مل جائے،
میں اس کے قریب ہو جاؤں. یہ جو اپنی طرف ہر چیز کا رخ ہے، وہ کہتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا آبجیکٹیو نہیں ہے. مجھے دولت مل جائے، مجھے وہ فلاں شخص مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے کمفرٹ مل جائے، یعنی ہر چیز جس کی ڈائریکشن آپ کی طرف ہے اور آپ اس کو آبجیکٹیو بناتے ہیں لائف کا، تو یہ کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں ہے. ایون آپ خدا کو ہی کیوں نہ صرف اپنا ہدف بنا لیں. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. یعنی آؤٹ ورڈ آبجیکٹیو ہونا چاہیے آپ کا، نہ کہ ان ورڈ. کوئی ایسا خواب، کوئی ایسا ڈریم، کوئی ایسا آبجیکٹیو، کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسا نصب العین جو دوسروں کو کچھ دے رہا ہو، دوسروں کے لیے کچھ حاصل کر رہا ہو. وہ بڑا مقصد ہے اقبال کہتا ہے. وہ سب سے زیادہ پازیٹیو ایموشن آپ کے ہاں بلڈ کرتا ہے. تو جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا ہی مقصد ہونا چاہیے جو کہ انورڈ نہیں بلکہ آؤٹ ورڈ ہو، میری ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہو، ایسا مقصد ہو، تو پھر ایک شعر ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو جب اس کو یقین ہے کہ اپنی ذات سے، اپنی خود غرضی سے کوئی بڑا آبجیکٹیو زندگی میں ہونا چاہیے، تو یہ ایک پیش کرتا ہے کہ یہ میری کتاب میں نے اسی شعر سے دل خوابزد کا آغاز کیا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. یعنی میں رات کی تاریکی کے اندر اپنے شکست خوردہ کاروان کو لے کے نکلوں گا، قافلے کو لے کے نکلوں گا. اور رات کی تاریکی ہے اور رستہ نظر نہیں آئے گا تو شرر فشاں ہوگی آہ میری. میں خود جل کے اپنی سانسوں کی تپش سے اور ایک اپنی سانسوں کو شعلہ بنا کے روشنی پیدا کر لوں گا اور ان لوگوں کو گزاروں گا راستے میں سے. دس از اقبالز فارم آف ہز آبجیکٹیو. اس قسم کا اس کا آبجیکٹیو ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. شرر فشاں ہو گیا میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. یعنی میں خود جل کے لوگوں کے لیے روشنی میسر کروں گا تاکہ وہ اس رستے سے گزر جائیں. دس از وٹ میکس ہم علامہ اقبال، کہ وہ اپنی ذات سے بڑا دوسروں کے لیے کوئی جو ان کو فائدہ دے رہا ہے وہ آبجیکٹیو اپنی زندگی میں فارم کرتا ہے. ظاہر بات ہے ایک جو ہی آپ ایک آبجیکٹیو فارم کرتے ہیں، میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ دل نے اس شہر میں ہاتھ ملایا اب پاس جس میں سب ہاتھ گریباں کی طرف آتے ہیں. اور یہ یعنی جو ہی آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، یا ایک اور شعر ہے کہ اپنی سنایا اجنبی ہم تو سفر میں ہیں، عمروں کی دل خراش مسافت کے بعد بھی دل پیروی یہ خواب پہ مائل ہے آج تک، لوگوں کے اپنوں کے لاکھ طنز و ملامت کے بعد بھی. یعنی جو ہی آپ کوئی آبجیکٹیو زندگی میں فارم کر لیتے ہیں تو دنیا کے پاس چونکہ اتنا آبجیکٹیو نہیں ہوتا تو وہ آپ کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو طنز کر کیے جاتے ہیں، ملامت کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس ان کو ایسا لگتا ہے ہم اچیو نہیں کر سکتے تو یہ کیسے کر سکتے. تو یہ ساری ایک تنگ دستی، ایک تنگی انسان کی جو اس کو پیش آتی ہے کسی آبجیکٹیو کی طرف موو کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس مشکل کو ایڈریس کرتے ہیں اقبال. اور ظاہری بات ہے وہ اب جب کوئی چیز امپاسبل لگتی ہے تو ایک دفعہ آپ کو خیال آتا ہے کہ یار کیوں نہیں اسے ترک کر دیا جائے. تو وہاں پہ اقبال ایک ریمیڈی، ایک جس کو کہتے ہیں نا دلیل پیش کرتا ہے کہ کیوں اس کی طرف موو کرنا ڈسپائٹ آل دا ڈیفیکلٹیز اینڈ ہارڈ شپس، اس کی طرف موو کرنا کیوں ضروری ہے. کہ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا. یعنی ایون دو کہ تم بڑے ویک ہو، بڑے ناتواں ہو. مور ناتواں یعنی ایک چونٹی جتنے ویک اور بے بکت. بال کہتا کہ پھر کیا ہے کہ اگر تم اتنے زیادہ کمزور ہو، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا. یعنی چونٹیوں کا ایک قافلہ پھول کی پتی کو اپنی کشتی بنا لے گا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا.
یعنی اتنی کمزوری کے باوجود، اتنے چھوٹے پن کے باوجود، اتنی نزاکت کے باوجود یہ دریا سے پار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آبجیکٹیو بہت بڑا ہے اپنے آپ میں، اس میں اتنا پازیٹیو ایموشن ہے کہ یہ اتنی انرجی، اتنی موٹیویشن ہے کہ دریا کی کشاکش بھی اسے روک نہیں سکے گی. یہ اقبال کی اس کے بارے میں اوپینین ہے. اور فلاسفی میں اور سائیکالوجی اس بات کو سیکنڈ کرتی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا امپاسبل ٹائپ کا آبجیکٹیو فارم کر لیتے ہیں تو the chances, the odds that you will be successful or you will go near it, starts increasing. So the relation between the stature of your objective is closely related with the odds of success. جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنے ہی سکسیس کے زیادہ چانسز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے ایک پازیٹیو ایک امید ہے اقبال کی، اور نہ صرف امید ہے، اس کی پریڈکشن ہے جو کہ 99% آف دی ٹائم دنیا میں سچ ثابت ہوئی ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ بہت بڑے مقصد کے ساتھ ہیں وہی اپنی کامیابی کے قریب پہنچے ہیں. سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ امور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا کے پار ہوگا. اور یہ رسم بزم فنا ہے اے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی. یہ رسم بزم فنا ہے اے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی. رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا. یعنی یہ جتنی بھی ہارڈ شپس ہیں ان سے صرف ایک ہی طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں ایکسیپٹ کر لیا جائے. یہ رسم بزم فنا ہے اے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی. رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا. یعنی the only way to deal with all the hardships and sorrows that come in the way of your objective, the only way to solve them, to get rid of them, is to deal with them. ان پہ پریشان ہونے کی بجائے، ان پہ بے چین ہونے کی بجائے، ٹینشن لینے کی بجائے ان سے ڈیل کرنا ہی the only way to get through it. یہ رسم بزم فنا ہے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی. یعنی آنکھ کا درد کے ساتھ جھلملانا بھی ایک قسم کی خطا ہوگی. رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا. اس سچویشن میں ہے میرے دل، تو پریشان نہیں ہونا تو نے بس، ورنہ ساری آبرو آبجیکٹیو کی چلی جائے گی زندگی کے مقصد کی. کیونکہ ایک ہی طریقہ ہے اپنے آبجیکٹیو کی طرف موو کرنے کا، اور وہ یہی ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے پریشان نہیں ہونا. The moment you start worrying about the hardships, you are done. So اقبال اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ سائیکو تھیریپی ہے ان اٹ سیلف، کہ وہ آپ کو اتنی پیچیدہ چیزیں سائیکالوجی کی سمجھا رہا ہے کہ کس طرح سے زندگی میں مقصد اور خواب امپورٹنٹ ہیں، ان کی فارم کیا ہونی چاہیے، اور جب ان کی فارم آپ کو کلیئر ہو جائے تو پھر کس طرح سے آپ کو اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے، کس جذبے کس جنون کے ساتھ. جس طرح ایک شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. دس کائنڈ آف پیشن از واٹ یو نیڈ ٹو اچیو یور آبجیکٹیو. اینڈ بائی اچیونگ یور آبجیکٹیو وی مین کہ آپ ایک پازیٹیو ایموشن اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو اور آپ سے منسلک دوسری زندگیوں کو حسین کرے گا، آپ کو زندہ رہنے کی اور چلتے رہنے کی موٹیویشن دے گا، اور نہ صرف چلتے رہنے کی بلکہ دوسروں کو بھی چلاتے رہنے کی موٹیویشن. دس از دا اسٹرکچر. یہ بھی صرف ایک غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور وہ ایگزسٹینشیل فریم ورک میں کتنی زیادہ ریلیونٹ ہے. یہ سائیکالوجی اور اقبال کو پیرالل پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ یار جو باتیں آج ماڈرن سیلف ہیلپ بکس کر رہی ہیں وہ اقبال شاعری میں آج سے 150 سال پہلے کر چکے ہیں. سو یہ جی آپ کے سامنے میں نے اقبال کا ایک چھوٹا سا نظریہ رکھا ہے. اور اس ساری گفتگو مجھے نہیں پتا کوئی 25-30 منٹ کی گفتگو میں ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جتنا بھی
پروکریسٹینیشن ہے یا ایک جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار زندگی محسوس نہیں ہوتی، زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے، شام سے پہلے رات آ رہی ہے. یہ ساری چیز ایک وجہ سے ہوئی ہے کہ یا تو آپ نے جو آبجیکٹیو زندگی میں بنائے ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیمپریری ہوتے ہیں. جو ہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، آپ کا ذہن یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بس اب کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی یہ چیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا آبجیکٹیو ہوتا ہے. آپ ایک بلنک میں یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ یار، کیونکہ وہ اتنا یعنی اس کے اندر وہ اس کو اچیو کرنے کی ریزن ہی نہیں ہے آپ کے پاس اتنی بڑی کہ آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے جان لڑا دیں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو آبجیکٹیوز ہیں وہ لوگوں تک محدود ہوتے ہیں، کسی شخص کو پا لینے سے، کسی کسی مٹیریل گڈ کو پا لینے کے لیے، کسی اسٹیٹس کو پا لینے کے، اس قسم کے ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو اتنے بڑے نہیں ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ہم اتنی انرجی صرف نہیں کر پاتے ان پہ، اور ان کی نیچر بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ اپنے اندر اتنا پازیٹیو ایموشن رکھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جتنا بڑا آبجیکٹیو ہوگا اتنا اس کا پازیٹیو ایموشن زیادہ ہوگا، اور جتنا چھوٹا آبجیکٹیو ہوگا اتنا اس میں پازیٹیو ایموشن کم ہوگا. جب پازیٹیو ایموشن کم ہوگا تو زندگی اتنی حسین نہیں ہوگی، اور پازیٹیو ایموشن زیادہ ہوگا تو زندگی اتنی حسین ہوگی، اور اتنے موٹیویشن ہوگی، اور اتنی انرجی ہوگی. سو دس از لنکڈ ود دا نیچر اینڈ دا لیول آف یور آبجیکٹیو. سو زندگی میں تو آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ یار کوئی خواب دیکھیں. بار بار دل خوابزد میں نے یہ لکھا تھا کہ خواب کتنے زیادہ اہم ہیں اور کیوں ان کو دیکھا جانا ضروری ہے. عین زندگی ہیں خواب. اقبال کا ایک شعر مجھے اب یاد نہیں آئے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا، وہ فارسی میں بھی لکھا اور اردو میں بھی لکھا ہوا کہ زندگی جو ہے عین سوز و ساز ہے. جو ہستی ہے انسان کی وہ بالکل درد کی کیفیت ہی ہے جو انسان کو زندگی دیتی ہے. پھر وہ جتنے بھی ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کی میجر نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ کمفرٹ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں. ہم اس طرح کے آبجیکٹیوز بناتے ہیں جو ہماری زندگی میں کمفرٹ لے کے آئیں گے، ہماری زندگی کو پلیئر دیں گے. حالانکہ وہ آبجیکٹیو سارے جن میں پلیئر ہے اسینشلی ان میں پازیٹیو ایموشن بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی لائف بڑی شارٹ ہوتی ہے. اقبال اس کے بارے میں. اور پھر ان آبجیکٹیوز کے تحت ہمارے ذہن میں پیٹرنز یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی درد کو، کسی مشکل کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہمارا دل نہ ٹوٹے، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی پوزیشن لاس نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہمارا پیٹرن، بیہیویئرل پیٹرن اس طرح کا ہو جاتا ہے. اقبال اس کے بارے میں ایک شعر کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی اپنے دل کے آئینے کو بچا بچا کے نہ رکھ، اس کو ٹوٹنے دے، کیونکہ یہ جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنا زیادہ اپنے اس کے بنانے والے کے قریب ہو جائے گا، یعنی اپنے خالق کے قریب ہو جائے گا، اس کو محبوب ہو جائے گا. اور یہ جی ایک چھوٹا سا، میں نہیں پتا میں کنسیپٹ کو ایکسپلین کر پایا ہوں یا نہیں، بہرحال یہ ایک انٹرپریٹیشن تھی. اور امید کرتا ہوں کہ جی ہم اپنی زندگی میں ہم سب لوگ اپنی ذات سے بڑا کوئی خواب دیکھیں گے جو آؤٹ ورڈ نیچر کا ہو، نہ کہ ان ورڈ نیچر کا، جو نارسسسٹ نہ ہو بلکہ ایمپیتھیٹک ہو، دوسرے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ اس میں ہو. اور امید کرتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ کے فارم کر کے اس کی طرف موو بھی کریں گے ہم سب لوگ انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنائیں. تو یہ تھی جی آج کی ایک چھوٹی سی اقبال کے اوپر نشست. اور شعر تو زیادہ اقبال کے تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے